खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और प्रोग्राम बेदारी के एक और एपिसोड में मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि जिस तरह से माजी की तमाम एपिसोड्स आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बनी हैं, आज भी हमारी सारी गुफ्तगू, आज की एपिसोड भी आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत होगी। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए भी कि वतन अज़ीज़ में खुदा ने अपने लोगों को बहुत सारी बरकत और कामयाबियाँ बख्शी हैं और वो एक बेहतरीन ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम अपने मसीही भाई और बहनों को इस प्रोग्राम में लेकर आएँ जिनकी गुफ्तगू और जिनकी लाइफ जर्नी दूसरों के लिए बायस बरकत बन सकती है। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए भी कि आपका फ़ीडबैक हमें और ज़्यादा इनकरेज कर रहा है। और इस वक्त अगर आप हमें टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स इस पर दीजिएगा, और ताकि हम और ज़्यादा खुदा की खिदमत और खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। आज के एपिसोड में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निजी बैंक मैनेजर हैं मंजूर माइकल साहब। सर, मैं आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू ब्रदर। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, इसराइल के खुदावंद की सताइश हो, जिसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके छुटकारा दिया और अपने बेटे के खून के वसीला से मुखलिसी बख्शी है। पाक खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं इस फजल के लिए, शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। पाक खुदावंद, तेरे नाम से मंसूब हैं, बस ए खुदावंद हर एक काम में ए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाले ठहरें। पाक खुदावंद, होशाना चैनल की सारी टीम के लिए खुदावंद इनकी खिदमत के इव्ज़ इनको बड़ी बरकत देना, यीशु नासरी के नाम से आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। थैंक यू ब्रदर। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि हम इस चैनल के थ्रू यीशु नाम को जलाल दें और अपने कलीसिया के साथ बात कर सकें। सो आप एक निजी बैंक मैनेजर हैं। सो सर, बताइएगा कि आपका बचपन कहाँ पर और कैसे गुजरा? जी ब्रदर, मैं बेसिकली उकाड़ा के एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है और बचपन मेरा जो है वो आम बच्चों की तरह ही गुजरा है। कोई ऐसा ना तो कोई ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में नहीं है। बचपन से ही मेरा फोकस जो था वो तालीम पे था। मैं एक एजुकेशन की तरफ बचपन से एक लगन के साथ, शौक़ के साथ मेरे तालीम पे मेरा फोकस रहा है शुरू से। तो ये फैमिली से आपको मिला या फैमिली का माहौल या इर्द गिर्द के माहौल से कहाँ से आप इंस्पायर हुए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करनी है? हमारी फैमिली में ज़्यादातर जो है वो टीचिंग से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर टीचर थे और इस वजह से हमारी फैमिली में भाई बहन भी टीचिंग में है, तो उनसे भी एक इंस्पिरेशन और हुई है कि तालीम की वजह से कि हमारा माहौल घर का कुछ ऐसा था कि तालीम पे फोकस करना बाप की तरफ से, क्योंकि वो एज ए टीचर थे तो वो उन्होंने बचपन से मुझे लेके चले हैं वो तालीम पे। स्कूल में उनके साथ बचपन से मैं जा रहे थे। तो फैमिली में जैसे आपके वालिद साहब टीचर के तौर पर ऑलरेडी अपनी खिदमत दे रहे थे, तो फिर तो वो माहौल एजुकेशन का मिल गया। और बहुत सारे ऐसे वालिदैन भी हैं जो ख़ुद तो इतने तालीम याफ्ता नहीं होते लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इस बात के हवाले से परवाह नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को किस कदर अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करना है ताकि वो जब बड़े होते हैं तो एक विजन उनके सामने क्लियर हो और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें? सो वालिदैन के किरदार को आप कहाँ पर देखते हैं? जो वालिदैन हैं वो उनका एक बेसिक जो उनकी प्राइमरी ज़िम्मेदारी अपनी औलाद की तरबियत है। तो अगर वो ख़ुद तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन सराउंडिंग में एक माहौल को देखते हैं आप कि एक तालीम है, तालीम की वजह से शऊर है, तरक्की है, खुशहाली है, तो वालिदैन को ये चाहिए कि उनकी ये भी एक जहाँ पे उनकी फ़िज़िकल परवरिश कर रहे हैं वहाँ पे ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको, और मैंने देखे हैं ऐसे ख़ानदान जो कि उनके माँ बाप, हमारे गांव में ऐसे लोग, हमारे ख़ानदान हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके औलाद जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है और उन्होंने, उनकी जनरेशन्स चेंज हो गई हैं, उनका वे ऑफ लिविंग चेंज हो गया है। तो बेसिकली मैं एम्फसाइज़ करूँगा, सब वालिदैन से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपने बच्चों पर
تعلیم پر فوکس کریں. تعلیم جو ہے وہ آپ کے اس سے حالات بدل جاتے ہیں, اور یہی ایک ایسا کہ آپ کو بڑے بڑے فورم پر آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو ہی آپ کو موقع ملتا ہے, آپ دوسروں کی بھی ترقی کا باعث بنتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو تعلیم جو ہے اس کے بغیر آج کے دور میں تو گزارا ہی نہیں ہے. اور سیکنڈلی یہی ایک میجر سورس جو ہے وہ آپ کی شعور کا, آپ کی ترقی کا یہی راز ہے. لڑکپن میں چرچ سے کیسا آپ کو ماحول ملا اور وہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا؟ جہاں تک تعلیم کے ساتھ ساتھ خداوند کے ساتھ, چرچ کے ساتھ ایک بڑی کمٹمنٹ رہی ہے. میں بچپن ہی سے, ہمارے گاؤں میں ہر روز صبح کے ٹائم وہاں پہ دعا ہوتی تھی, تو ہر روز بڑی وفاداری سے, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ میں چرچ جایا کرتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائڈ بائی سائڈ آپ کی تعلیم, آپ کی محنت کے ساتھ خداوند کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو چرچ سے خدا کا ساتھ, خداوند کا فضل جو ہے وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے. کئی دفعہ اسٹڈی یا ایجوکیشن کو ایک لوگ بہانہ بنا کے تو خدا کو وقت نہیں دیتے کہ ہمارے ٹیسٹ ہیں, ہمارے ایگزامز ہیں, ہمارا ہوم ورک ہے, اور وہ انہی جو چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. جی ہے نا, ایجوکیشن کی ہم بات کریں, یہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند کو وقت دینا, دعا, عبادت, روزانہ بائبل کو پڑھنا, یہ کتنا ضروری ہے؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی ایجوکیشن کی ہے, اور اس کے بعد ابھی تک آئی ایم اسٹڈنگ. تو کچھ بینک کے ہمارے ہوتے ہیں, ڈپلوماز ہوتے ہیں, سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, اور باقی آئی ایم اسٹل اسٹڈنگ. اور اس کے باوجود جاب بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود خداوند کا جو وقت ہے وہ, کیونکہ خداوند کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. وہ قوت دیتا ہے, وہ دلیری دیتا ہے, اور اگر ہم اس چیز کو اگنور کر دیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ سرفرازی جو ہوتی ہے, کلام میں فرماتا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ خداوند کی طرف سے آتی ہے. بے شک, بے شک. تو اس کے بغیر ہم کچھ نہیں. محنت جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے, آپ کی محنت, آپ کی تعلیم, لیکن خداوند کے بغیر کچھ نہیں ہم کر سکتے. تو جب آپ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ خداوند نے ہمیں عطا کیا یہ اس کے فضل کے وسیلہ سے ہے, اس کے بغیر نہیں ہے, تو آپ کو یہ آپ کو اگر ذہن میں نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ خداوند کا وقت جو ہے وہ خداوند کو دینا چاہیے. اس کے بغیر, اس کے کلام کے بغیر, اس کی حضوری کے بغیر, اس کے حضور میں وقت گزارنے کے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا تعلیمی کیریئر ہے, جی, اس میں کیا چیلنجز رہے اور کہاں کہاں پر آپ نے اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ کمپلیٹ کی ہیں؟ میں نے جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے میری ایجوکیشن ہے, اس کے بعد اسٹل جو ہے میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اور چیلنجز ہمیشہ سے ہر انسان کو سوشلی بھی ہوتے ہیں, فائنینشلی بھی ہر ایک انسان کو چیلنج ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ انسان کا ڈیسیژن ہوتا ہے. جو انسان اندر اپنے ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے اس وے میں جانا ہے, میں نے یہ اچیو کرنا ہے, دس از مائی گول. تو جب انسان انٹرنلی اپنے دل میں, اپنی سوچ خیال میں ایک مائنڈ سیٹ اس کا بن جاتا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, تو چیلنجز میٹر نہیں کرتے. پھر آپ کو اوور کم کرنے کے لیے آپ جب محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد خداوند آپ کے ساتھ ہے, آپ اس بات پر ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آپ کو ہر طرح کے چیلنجز پر خداوند آپ کو جو ہے وہ غلبہ دیتا ہے. تو جب آپ اپنی اسٹڈیز کر رہے تھے, ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنا ویژن کلیئر نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کس فیلڈ میں جانا ہے, تو آپ کو کب یہ ویژن کلیئر ہوا کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے؟ دیکھیے, میں یہ ایک میری زندگی میں یہ ایک گواہی کے طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے جب تعلیم حاصل کی ہے, میں نے اپنی ڈگریز مکمل کی ہیں, تو جیسے ہی میں نے کمپلیٹ کی ہیں تو میں لاہور میں ایک دفعہ بائی چانس گزرا, تو مجھے ایک شوق تھا. یہ ایک بینکس کو جب میں دیکھتا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یہ بڑے ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں, بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں, ڈسپلنڈ ان کا ماحول ایک اچھا ہوتا ہے. تو مجھے بڑا شوق تھا. تو میں ایکسیڈنٹلی ایک جگہ پہ ایک بینک کے ہیڈ آفس میں گیا, تو وہاں پہ آلریڈی انٹرویوز ہو رہے تھے جن کو انہوں نے کال کی ہوئی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ انٹرویو کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یس, میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں. مجھے کال نہیں آئی ہوئی تھی,
لیکن میں کہا میں انٹرویو کے لیے میری فرسٹ جاب تھی، تو اسی دن خداوند کے فضل سے وہ میری سلیکشن ہو گئی. تو یہ سب میں یسوع نام کو جلال دوں گا کہ میں نے اپنی وفاداری، اپنی کمٹمنٹ، میں بیسیکلی لاہور سے اکاڑا سے، لیکن لاہور میں ہاسٹل لائف میں رہا ہوں، لیکن ایک ماں باپ کا ٹرسٹ جو ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے بیٹا ہے بیٹی ہے وہ ہم سے دور ہے، تو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں ان کو ٹرسٹ ہے مجھ پہ کہ میں جو ان کا ویژن ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی ترقی کرے، وہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اپنی وہ کمٹمنٹ، وہ وفاداری کی. اور ساتھ ساتھ جب میں اسٹڈی کرتا تھا یونیورسٹی میں روم میں، اس وقت بھی خدا کا کلام پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اور اسی کے وسیلہ خداوند کا فضل ہوا کہ جو ہی میں نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی ہے تو خداوند نے ایک معجزے کے طور پہ مجھے، میری جو خواہش تھی کہ میں بینکس کو دیکھتا تو وہ مجھے خداوند نے میری خواہش کے مطابق مجھے دے دیا. تو کلام فرماتا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، اور بے شک وہ مرادیں پوری کرتا ہے. تو وہ میری خداوند نے خواہش پوری کی، اور اسی طرح وہ میں جاب میں، پروفیشنل لائف میں آگے بڑھتے گئے ہیں. عزیز بھائی اور بہنوں، منظور مائیکل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نجی بینک مینیجر ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، سو کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی.